میرے پیارے عزیز دوستو، چاروں کل پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور چاروں کل پڑھنے کے فائدے آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کی فضیلت سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ چاروں کل کون کون سے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان چاروں قلوں کی فضیلت کیا ہے، حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ بھی میں اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں وہ بھی آپ ذرا سنیے گا، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سنیں۔ دیکھیے گا، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا زلزلت الارض، یہ جو صورت ہے نا، یہ نصف قرآن کے برابر ہے، اور قل هو اللہ احد یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اگر آپ نے ان کو پڑھا تو اتنا ثواب ملے گا، یعنی چوتھائی قرآن کے برابر، تہائی قرآن کے برابر اور نصف قرآن کے برابر پڑھنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کی یہ فضیلت ہے، تو اس لیے آپ ان صورتوں کو پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو اتنا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ آئیے گا، قل هو اللہ احد کی فضیلت آپ سماعت کریں۔ دیکھیے گا، مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اللہ پاک اس کے لیے کیا ہے؟ جنت میں ایک محل بنائے گا۔ تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور وہ پاک ہے۔ تو جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل عطا فرماتا ہے، محل بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ 10 مرتبہ زیادہ نہیں ہیں، آپ روزانہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ضرور بنائیے گا اور اپنے لیے جنت میں محل بنوائیے گا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اب آئیے گا، سنن ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص روزانہ، ابھی 10 مرتبہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اب یہ دیکھیے گا دوسری حدیث پاک ہے، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، مگر یہ کہ اس کے اوپر قرضہ نہ ہو۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ قرضہ نہ ہو۔ اگر قرض ہے تو وہ اس قرض کو ادا کرے، اس قرض کو جلد سے جلد ادا کرے۔ اب سورہ اخلاص کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اسے آپ 10 مرتبہ پڑھیے گا یا 200 مرتبہ پڑھیے گا، اسے آپ جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کو ثواب انشاءاللہ تبارک و تعالی ملے گا، جیسے آپ نے حدیث پاک کے اندر سنا۔ اب آئیے گا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی فضیلت کیا ہے وہ آپ ذرا سماعت کریں۔ دیکھیے گا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو بستر پر آرام فرمانے کے لیے جاتے تو دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے کر لیتے اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی آپ تلاوت فرماتے، اور دونوں ہاتھوں پر پڑھ کر کے اس طریقے سے دم کر لیتے، اور دم کرنے کے بعد پھر آپ اسے اپنے چہرے پر اس طریقے سے پھیرتے اور اپنے پورے بدن پر اس کو پھیر لیتے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر ایک چیز اس حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے جایا کریں، ٹھیک ہے، تو سونے کے لیے جب آپ جائیں تو جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کا معمول ہے، سونے کی دعا آپ پڑھیے گا اور درود شریف پڑھیے گا اور آیت الکرسی وغیرہ، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو اس کے پاس پھر شیطان نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، اور دوسری حدیث پاک کے اندر ہے
کہ جب کوئی یہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حفاظت کے لیے جو ہے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے. ایک فرشتہ کیا ہے؟ مقرر فرما دیتا ہے جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اب آپ آیت الکرسی ضرور پڑھ کے سویا کریں. اور یہ جو بھی میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے، جب آپ بستر پر جب آپ لیٹنے کے لیے جائیں تو جو صورتیں آپ کی یاد ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ فلق سورہ ناس بھی آپ پڑھ لیا کریں. یہ سنت ہے، اور اس کو پڑھ کر کے آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اور اپنے چہرے پر اپنے پورے بدن پر اس طریقے سے پھیر لیا کریں. ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی آپ ضرور اپنائیے گا. یہ بات ہو گئی. اب یہاں پر ایک چیز لاسٹ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں جو آپ کی بہت زیادہ کام کی ہے. وہ یہ ہے، دیکھیے گا جب آپ رات کو سونے کے لیے چلیں اور جو آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کریں، ٹھیک ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے بسم اللہ پڑھ کر اس گھر کے دروازے کو بند کر دیا کریں. آپ بسم اللہ پڑھ کر گھر کے دروازے کی کنڈی آپ لگا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر کے بند کیا جاتا ہے تو شیطان پھر اس کو نہیں کھولتا ہے. اسی طریقے سے جس برتن کو بسم اللہ پڑھ کر کے ڈھک دیا جاتا ہے تو اس برتن کو پھر شیطان نہیں اگھاڑتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بند کرنے کے لیے آتے ہیں دروازہ رات کو، کبھی ہمارے گھر کی اسلامی بہنیں بند کرنے کے لیے جا رہی ہیں گھر کا دروازہ، اور کبھی ہمارے اسلامی بھائی جاتے ہیں. تو اگر ہماری آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے، ان کو سمجھا دیں کہ جب بھی آپ گھر کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں. جب بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے تو سمجھو پھر شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے، پھر شیطان اس دروازے کو نہیں کھولتا ہے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، ایک حدیث پاک اور سنا دیتا ہوں. دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام کا وقت آ جائے تو اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر کر لو اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر دو. شام کے وقت یعنی مغرب کے وقت. کیوں کہا؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شام کے وقت میں کچھ ایسی مخلوقوں کا راستوں سے گزر ہوتا ہے کہ اگر بچے وغیرہ راستے میں ہوئے تو پھر ان کے اثرات جو ہیں بچوں پر مرتب ہونے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ہنسی خوشی باہر کھیل رہے تھے، لیکن جب رات کا وقت ہوا تو رونا شروع کر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بہت زیادہ روتے ہیں تو ان کو امام صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس لے کے جایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر دم کر دو. ان کی نظر اتاری جاتی ہے، ان کے اوپر دم کیا جاتا ہے، پڑا پھونکا جاتا ہے، تب جا کے ان کا رونا بند ہوتا ہے، سکون سے سوتے ہیں. تو اس لیے جب شام کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر کے اندر کر لیا کرو، کیونکہ ایسی مخلوق راستے سے گزرتی ہے جنہیں آپ اور ہم نہیں دیکھ سکتے، بلکہ جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں وہ مخلوق انہیں دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ شیطانی شکل میں مخلوق ہو، جناتی شکل میں مخلوق ہو، یا ہوائیں ڈبائیں جو بھی ہوں، اللہ بہتر جانے. تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایسی مخلوق کا راستے سے گزر ہوتا ہے جسے آپ اور ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر آپ کے بچے باہر ہیں نا تو انہیں گھر کے اندر کر لیں اور اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیں. یہ ایک حفاظت ہے، اللہ کے نبی نے یہ حکم فرمایا ہے. لیکن آج ہم لوگ حدیثیں نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، ان باتوں پر آپ عمل کریے گا. اللہ پاک آپ کو ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیچے کمنٹ میں آمین لکھ دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.